دمشق پر باغیوں کا قبضہ، سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور وزارت دفاع کی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سرکاری فوج کے علاقہ چھوڑنے پر لوگوں کا سڑکوں پر جشن، صدارتی محل میں لوٹ مار، ایران کے سفارت خانے پر بھی حملہ، باغیوں نے دمشق میں کرفیو لگا دیا۔ باغیوں کے سربراہ نے سابق وزیر اعظم محمد الجلالی کو انتقال اقتدار تک ریاستی ادارے چلانے کا اختیار دے دیا۔ اسرائیلی فوج شامی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے شام کے اندر داخل ہو گئی، گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں سے آگے بفر زون میں فوج تعینات کر دی۔ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج بفر زون میں داخل ہوئی۔ اسرائیلی فوج شامی شہر قنیطرہ میں بھی داخل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی اسرائیلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرحدوں پر پنپنے نہیں دے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ باغیوں کو بشار الاسد کی فوج کے اسلحے پر قبضے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ شامی باغی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی شام کے مختلف مقامات پر بمباری بھی جاری۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کے اقتدار کا تختہ الٹنا تاریخی موقع ہے۔ روس، ایران اور حزب اللہ اسد رجیم کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہیں جانتے کہ بشار الاسد کہاں ہیں، سنا ہے وہ ماسکو میں ہے۔ بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے، شام کے پڑوسیوں کی حمایت جاری رکھیں گے، علاقائی رہنماؤں سے بات کریں گے، امریکی حکام بھی بھیجیں گے۔ باغی گروپ کے لیڈر کے بیان کو نوٹ کیا ہے، ان کے قول اور فعل کا جائزہ لیں گے۔ بشار الاسد شام چھوڑنے سے پہلے صدارت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ روسی حکام کا انکشاف، کہا بشار الاسد نے صدارتی محل چھوڑتے ہوئے اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہدایت دی۔ ایران نے کہا کہ شام کے سیاسی تصفیہ کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران اور شام کے درمیان دوستانہ تعلقات جاری رہنے کی توقع ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور صورتحال میں شامل تمام سٹیک ہولڈر سے مستقل